ظرف بڑا رکھا کرو. اگر کوئی چینل سے کما رہا ہے تو آپ بولو اچھی بات ہے یار, اللہ آپ کو اور کھلائے, ٹھیک ہے نا. ہاں بیانات بیچنا شروع کر دینا, یہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. یعنی عوام سے بیانات کے پیسے لینا کہ ایک بیان کے اتنے پیسے لوں گا, جائز یہ بھی ہے, مگر یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. میرے پوری دنیا میں جتنے بیانات ہوتے ہیں فری میں ہوتے ہیں, اس کا 1 روپیہ بھی میں کسی سے الحمدللہ نہیں لیتا. بعض ایسے خطیب ہیں ہر بیان کے پیسے متعین ہیں, تو لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ میں جا رہا تھا کہیں اندرون سندھ بیان کے لیے, تو ایک صاحب میرے ساتھ, میں نے کہا آپ بھی چلو, تو اس نے اپنے ابا سے اجازت لی. ابا نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے ملیں گے, تجھے کیا ملے گا؟ مفتی صاحب تو اتنی دور سفر کر کے جا رہے ہیں, ان کو کیا ملے گا پیسے, تو کیوں جا رہا ہے, تجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا, پھر مجھ سے آ کے پوچھا کہ آپ کو پیسے ملیں گے؟ میں نے کہا نہیں بھائی. تو وہ ابا وکیل تھے نا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا. تو وہ کہہ رہا ہے, پھر ابا کے پاس گیا, پھر میرے پاس. ابا کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, فری پھوکٹ میں اتنا لمبا سفر کرے بندہ صرف بیان کرنے کے لیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا یار ابا سے بولو کبھی مولویوں میں آ کے بیٹھا کرے, اتنا دور دور رہیں گے نا تو یہ بدگمانیاں ہوں گی. میں نے کہا ابا کو بھی لے آؤ, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ابا کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا اپنی جیب سے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ دیکھیں کہ کون پیسے, بیان کے پیسے کون دے رہا ہے. کوئی بھی نہیں دیتا, اور ہم لیتے بھی نہیں ہیں بیان کے. کوئی ہدیہ دے, وہ تو ایک گفٹ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی وقت دے سکتا ہے نا, اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے. اب آپ کہیں گے ہاں نام چینج کر دیا, مجھے پتا ہے لوگوں کے اصل میں یوں گھما کے یوں کر کے لے رہے ہیں, یوں کر کے بھی نہیں لے رہے. بیان کا نہ کوئی ہدیہ ہوتا ہے اور نہ کوئی پیسے ہوتے ہیں. اب وضاحت ہو گئی, کیونکہ یہ وضاحت نہ کرتا تو پھر بولتے اچھا نام اس کا کیا رکھ دیا ہے, تو نام بھی نہیں رکھا, وہ بھی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک ملک میں میرا جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ آپ کتنے پیسے لیں گے. میں نے کہا کہ میں پیسے نہیں لیتا بیان کے. انہوں نے کہا نہیں وہ اصل میں تھوڑے سے دے دیں گے, ہم اتنے زیادہ نہیں. میں نے کہا بھائی میں 1 روپیہ نہیں لیتا. میں نے کہا بلکہ اگر میری جیب میں گنجائش ہوئی, آپ نے اگر بیان کروانا ہے اور واقعی وہاں ضرورت ہے, تو میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا. آنے جانے کا ٹکٹ بھی کون اٹھائے گا؟ میں نے کہا ویزا لگوانا صرف آپ کی ہیڈک ہے, کیونکہ یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے, یہ آپ کی پھٹیک ہے. پھٹیک سمجھتے ہیں اردو میں ہوتی ہے, بہت غلط چیز ہے, لیکن ہیڈک کہہ لو آپ اس کو, کیونکہ ویزے کا پروسیس ہے بڑا مشکل پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر. میں نے کہا اگر میری جیب میں اس وقت گنجائش ہوئی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پھر فون نہ آئے کہ اچھا اپنے خرچے پہ آپ امریکہ بھی آ جائے, اپنے خرچے پہ آپ برطانیہ بھی آ جائے. تو میں نے کہا اگر اس وقت میری جیب میں گنجائش ہوئی تو آنے جانے کا ٹکٹ کس کا ہوگا؟ کیونکہ دین کی تبلیغ کرنا یہ ہماری بھی تو ضرورت ہے نا. ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں تو کیوں پڑھے ہیں بھائی دین کی تبلیغ کے لیے. تو اگر ہمیں موقع مل رہا ہے, تو جیسے تبلیغ والے اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں, تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے جائیں, اپنا پیسہ, کیونکہ یہ ان کا بھی کام ہے نا, تو ان کا بھی تو کام ہے. تبلیغ تو پہلے علماء کی ذمہ داری ہے, عوام تو دوسرے درجے میں ہے. ہاں گنجائش ہو نہیں ہے تو پھر آدمی کہتے بھائی اگر میں آنے جانے کا ٹکٹ کروں گا تو بس ٹکٹ ہی ہوگا, واپس گھر میں جب آؤں گا تو عزت کے ساتھ گھر میں داخلہ نہیں ہوگا. تو گنجائش ہو تو انسان ابھی ازبکستان ہم گئے تھے تو سب علماء اپنے خرچے پہ گئے تھے, سب اپنا خرچ کر کے گئے تھے. تو سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے کیا بات, یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہاں تو یوٹیوب کی ارننگ سے اگر کوئی مولوی بیچارہ کما رہا ہے تو کمانے دو یار, آپ سے تھوڑی لے رہے ہیں بیان کے. وہ بیان تو وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, چونکہ اس سے گوگل فائدہ اٹھا رہا ہے. تو گوگل کہتا ہے آپ نے چونکہ مختلف کمپنیوں کو بھی پروموٹ کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے تو ہم خود بھی کما رہے ہیں, تو یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ کے ذریعے ہم کما رہے ہیں تو آپ کو اس میں شیئر نہ دیں. تو چونکہ گوگل میں تھوڑی غیرت ہے وہ دے دیتا ہے, پبلک میں یہ غیرت نہیں ہوتی. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کے چینل سے وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں, لیکن جب کوئی ان سے رابطہ کرے نا کوئی کہ آپ اتنے کما رہے ہو تو اتنے فیصد ہمیں دو, تو وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آپ تو فی سبیل اللہ کر رہے ہو, پیسے کیوں مانگ رہے ہو ہم سے؟ تو چونکہ گوگل میں غیرت ہے وہ دے دیتا ہے. اور جو علماء کے چینل کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں ان سے پیسے نکالنا ایسا ہے جیسے ہاتھی کو رکشے میں بٹھانا. یہ ہمیں بھی تجربہ ہوا ہے نا جب چینل والوں سے, سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے چینل بھی ہوتے ہیں. تو اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے ان کے اصول, خود کماتے رہیں گے ہزاروں لاکھوں روپے, لیکن کوئی مولوی کمانا شروع کر دے گا نا جس کے نام سے آپ کما رہے ہو, تو اس کو کہیں گے تو فی سبیل اللہ کیوں نہیں بیان کر رہے اللہ کے لیے؟ تو آپ اللہ کے لیے کیوں نہیں اس کے بیانات کو دنیا میں پھیلا رہے بھائی؟
یہ اللہ تو سب کا ہے نا, جیسے ان کا ہے آپ کا بھی تو ہے نا. تو اس لیے اگر وہ کما بھی رہے ہیں مولانا طارق مل صاحب, تو کمانے دو میرے بھائی, شکر ادا کرو اللہ کا. باقی ان کے جو ایڈمن نے بہت سارے چینل بند کر دیے, سب کو منع کر دیا, بہت سارے چینل بلاک کر دیے, اس پہ بہت سی کمپلینز آئی ہیں. تو اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے, صحیح کیا غلط کیا. چونکہ میں اس چیز سے ناآشنا ہوں, لہذا میں نہ اس بارے میں حمایت کروں گا اور نہ مخالفت. میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں کہ ان علماء کے لیے مونیٹائز کرنا یا اس سے پیسے کمانا, اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ سے پیسے نہیں لے رہے, آپ کو وہ فی سبیل اللہ ہی دے رہے ہیں. کیونکہ یوٹیوب ان کے بیانات سے پیسے کماتا ہے, تو یوٹیوب اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے کہ جب ہم کما رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو بھی دیں گے. بات آئی سمجھ میں؟ کافی ہے میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.